ایک صحابی رسول تھے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی سرکار دو عالم کو خوش کرنے کی۔ تو جب سرکار دو عالم کوئی نیا پھل آتا، موسم آتا، تو وہ کیا کرتے، وہ جاتے منڈی میں، وہ پھل خرید کے لا کے سرکار دو عالم کے پاس پیش کرتے۔ وہ 2-3 دن وہ پھل لا کے سرکار دو عالم کے پاس پیش کر کے اور سرکار دو عالم کو خوش کرتے، اور سرکار دو عالم وہ پھل کھا کے تو آپ کو دعا دیتے۔ تو 2-3 دن کے بعد جب وہ صحابی جا رہے تھے تو وہ جس سے پھل لیا تھا اس نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، وہ ادھار پھل لے کے سرکار دو عالم کو کھلا دیتے تھے، لیکن آپ سے دعائیں لیتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم کہ وہ اس صحابی نے کو اس بندے نے پوچھا کہ تم نے میرے پیسے دینے ہیں، تو اس نے کہا کہ آؤ، میں جس کو میں نے پھل کھلایا ہے میں جا کے اس کے پاس تمہیں لے کے جاتا ہوں، وہ تمہارے پیسے ادا کریں گے۔ تو جب سرکار دو عالم کے پاس گئے، وہ بندہ صحابی رسول اور ساتھ وہ بندہ جس نے وہ پھل ادھار دیا تھا، تو جب آپ کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم کو وہ صحابی رسول ہاتھ جوڑ کے فرمانے لگے، سرکار آپ ان کے مقروض ہیں۔ تو سرکار دو عالم مسکرا کے، وہ بجانی جان تھے، وہ جانتے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں اس کا کیسے مقروض ہو گیا؟ تو وہ صحابی رسول جو تھے وہ بڑے مسکرا کے، اب یہ بھی ایک مذاق کی ایک بڑی خوبصورت طریقہ ہے۔ تو آپ اس کے پاس جب بیٹھے تو انہوں نے کہا، سرکار وہ جو 2-3 دن پہلے آپ نے پھل کھایا تھا، یہ پھل اسی صاحب سے میں نے لے کے آپ کو کھلایا تھا، تو اب آپ پلیز اس کی اجرت ادا کیجئے، مہربانی فرما کے اس کا معاوضہ دیجئے۔ تو سرکار دو عالم وہ پیسے بھی ادا کرتے اور پھر سے دعا دیتے کہ اس صحابی نے، اس بندے نے میری محبت اور مجھے خوش کرنے کے لیے ادھار نہیں دیکھا۔ اب یہ بھی ایک محبت اور مزاح کا ایک قسم ہے کہ سرکار دو عالم کس طرح اپنے اصحاب رسول سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جو بڑی مشہور یہ مثال ہے کہ وہ صحابی سرکار دو عالم کی کچہری میں بیٹھا کرتے تھے، بڑی محبت اور پیار سے، وہ فضول بات نہیں تھے کرتے، کبھی کبھی وہ گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس وقت جب سرکار دو عالم کا چہرہ والدہا کا چہرہ جو ہے وہ پریشانیوں میں، نبوت کے کاموں میں، دنیا کے معاملات اور دنیا کی تبلیغ کے سلسلے میں جب پریشان ہو جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا، اس بات سے سرکار دو عالم کا رخ انور جو تھا وہ کھل جاتا تھا، مسکرا دیتے تھے، اور آپ کے مسکرانے سے ایسے تھا جیسے زمین و آسمان خوش ہو گئے ہیں، پوری کائنات تبسم میں آ گئی ہے، پوری ہر طرف محبت اور پیار کے پھول کھل رہے ہیں۔ اس قدر سرکار دو عالم کے رخ انور کی وہ مسکراہٹ اور وہ چمک جو تھی وہ صحابی رسول پیدا کرتا تھا، لیکن اس صحابی کو ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ چھپ کے شراب پیتے تھے، اور جب پتہ چلتا صحابہ کو تو آپ اس پہ حد مقرر کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سرکار دو عالم کی کچہری میں بیٹھا ہوا، یعنی اس کا فعل صرف یہی تھا کہ سرکار دو عالم کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے اور لان تان اس کو کر رہے تھے، اس صحابی کو لان تان کر رہے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتا کہ تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو اور تم اس بری عادت کو چھوڑتے نہیں، ادھر سے معافی مانگتے ہو، حد لگواتے ہو، ادھر سے پھر وہی کام کرتے ہو۔ تو وہ صحابی بیچارہ بڑا خاموش بیٹھا ہوا، سب کے تانوں کو برداشت کر رہا ہے، سب کے تیروں کو، تانے کے تیروں کو اپنے سینے پہ لے کے چپ ہے، خاموش ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے، اور ادھر سے کائنات کے سردار اپنے حجرہ شریف سے نکلتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، خبردار جس نے اس کو تانا دیا، جس نے اس پہ لعنت کی، یاد رکھیے گا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صاحبان محترم بتائیے، کوئی کسی فرما بردار صحابی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی گئی، لیکن اس شرابی کے بارے میں ضرور کہی گئی۔ یہ اس کا اپنا ذاتی فعل تھا، وہ حد لگواتا تھا، لیکن اس کا نفس اس چیز سے باز نہیں آتا، لیکن وہ سرکار دو عالم سے محبت کرتا تھا۔ یعنی گنہگار ہونا، میرے شاہ جی قبلہ اعظم فرماتے تھے، گنہگار ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن جھوٹا ہونا عیب ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، الکاذب لا امتی، جھوٹا میرا امتی نہیں۔ گنہگار تو ہو سکتا ہے، اگر گنہگار ہوں گے تو آپ شفاعت کرائیں گے، آپ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ سرکار دو عالم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا، حدیث رسول ہے کہ میری رحمت امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔
تو صاحبان محترم پھر اصحاب رسول اس قدر محبت اور شفقت سے سرکار دو عالم کے پاس بیٹھتے تھے، اور سرکار اس قدر رحیمی اور کریمی سے اپنے اصحاب کے ساتھ پیش آتے تھے کہ وہ آپ کے وہ محبت اور پیار کو دیکھتے تھے، وہ فعل کو نہیں تھے دیکھتے، وہ ان کے کاموں کو نہیں تھے دیکھتے، کیونکہ اللہ بھی بندوں کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بندے کی صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ صرف اور صرف وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّتِكُمْ، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے بنیادی چیز اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اخلاق کی بہتری کریں۔ جب دو جہاں کا سردار اپنی محبت اور پیار سے اپنے اصحاب رسول کے ساتھ پیش آتا ہے تو کون اتنا بڑا اس کائنات میں ہے کہ جو دوسروں کو دھتکارے، جس کی زبان سے صرف اور صرف آگ نکلے۔ محبت اور پیار ایک ایسی چیز ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے، ایک یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں۔ تو صاحبان محترم، محبت ایک ایسی چیز ہے جو پوری کائنات کو فتح کر سکتی ہے۔ میرے نبی کے اخلاق نے اس پوری کائنات پہ اتنا جادو بکھیرا ہے، اتنی فتح کی ہے کہ آج تک ان کے اخلاق اور ان کی محبت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلم اپنی کتابوں میں اور اپنی جو پوری دنیا کی جو ٹاپ شخصیات ہیں، ان شخصیات میں سب سے اوپر میرے نبی کی ذات کو رکھا ہے۔ یہ تو کیا ذات ہے، جس ذات نے اس پوری کائنات سے اعلیٰ ذات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اس نے اپنے محبوب کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی بھی ان کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ تو یہ عام دنیا کیا ہے، یہی تو بات ہے کہ ایک نبی ہو، وہ اتنا پرفیکٹ ہو، وہ محبت میں، وہ کاروبار میں، وہ معاملات میں، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اخلاقیات میں، دین میں، ریاضت میں، زہد میں، معاملات میں، بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے اخیر عمر تک آپ کا ہر ایک ایک لمحہ اس قدر مثالی ہے کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں۔ اس لیے پوری کائنات آپ کے اخلاق پہ حیران ہے کہ اخلاق محمدی اس قدر خوبصورت چیز ہے کہ جس کے رخ کو دیکھ کے، جس کے چلنے کو دیکھ کے، جس کے بیٹھنے کو دیکھ کے، جس کے اٹھنے کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر گئے، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ ایسے تھے جو آپ کی صورت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو آپ کے اخلاق اور محبت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہی تو سب سے بڑی خوبصورت بات تھی کہ آپ نے زبان سے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی آپ کے وجود اطہر سے تبلیغ ہوئی۔ لوگوں نے اخلاق دیکھ کے اس گئے گزرے دور میں جب دولت، مالدار اور ان چیزوں کی پوجا کی جا رہی تھی اور غلاموں کا دور تھا، انسانوں کو غلام بنا کے جانوروں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، اس وقت میرے نبی نے انسانوں کو انسانیت عطا کی، انسانوں کو وہ انسانیت اور انسانیت کی معراج عطا کی جو اس معاشرے میں، اس موجودہ دور میں آج تک کے لیے وہ ہر چیز ایسی خوبصورت ہے کہ آج بھی اس کی مثل اور مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے دور میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے آستانوں پہ، ہمارے معاشرے میں اس قدر اخلاق حسنہ اور محبت اور پیار کی ضرورت ہے کہ جتنی نماز کی ضرورت ہے صاحبان محترم، اتنی ہی محبت اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اخلاق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔